بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک حقیقت یہ ہے کہ واقعاً یہ ایک ایسی بات ہے اور ایک ایسا موضوع ہے، لیکن بہرحال ابتداً یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو جملوں میں اگر اس کو سمجھ میں آ جائے، خاص طور پر نوجوانوں کو، وہ بچے ہوں یا بچیاں، کہ ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ نہیں ملتا۔ ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ نہیں ملتا، رضائے رب نہیں ملتی۔ اور اگر بچے یہ کہیں کہ ہماری رضا جو ہے ماں باپ پوری نہیں کر رہے، میں عرض کر دیتا ہوں، اسلام کو دونوں انداز میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ لہذا میں نے وہ بیٹیاں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ صرف کر دی ہیں اپنے باپ کی یا ماں کی خدمت کرتے کرتے۔ ہائے 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 ہائے، کیا ممتاز بچیاں ہوں گی وہ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب بچے ایسے ہیں، ایسا نہیں، کیا ممتاز بچیاں ہوں گی۔ بڑی بچیاں ایسی ہیں جو لائق سلام ہیں، ہائے ہائے، اور بڑے بچے ایسے ہیں جو لائق سلام ہیں واہ 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 واہ، اور لائق دعائیں، اور پروردگار ان کی توفیق میں مزید اضافہ کرے، آمین۔ اور وہ بڑی، چونکہ انہوں نے، جس نے ایسا کیا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا، اس نے دنیا میں جنت لے لی، یعنی رضا رب لے لی۔ بے شک، کیونکہ اللہ کی رضا جو ہے وہ موقوف ہے رضائے ماں باپ پر۔ ہائے ہائے، اس نے اپنی اطاعت کے بعد اگر فوراً کوئی بات کی ہے تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کو بات کی، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیک کام کرو، ان کے آواز پر ایک آواز نہ کہو، وَلَا تَقُل لَهُمْ اُفٍّ، بڑی مشہور سی آیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ باتیں جو سب جانتے ہیں۔ اب میں اگر آیتیں پڑھنے لگوں یا حدیثیں پڑھنے لگوں تو وقت بہت لگے گا، لیکن جانتے سب ہیں۔ میں جو نتیجتاً ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ طے ہے کہ اگر ماں باپ کافر یا مشرک بھی ہو جائیں تو حکم اسلام یہ ہے کہ آپ ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ کافر یا مشرک بھی ہو جائیں تو بھی تب بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے؟ نہیں، اولاد کو ان کی حرمت کو پامال کرنے کا قطعی حق حاصل نہیں۔ اللہ عام الفاظ میں یہ کہ ان کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کا سوال ہی کوئی نہیں حق پیدا، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ یہ ایک عام جو ہے نا، یہ اسلام کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیے اس کا دوسرا پہلو، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ ماں باپ بھی دیکھے ہیں جو حقوق کو تلف کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ میرے پاس انہی دنوں نہ معلوم کتنی ایسی کمپلین اور نہ معلوم کتنے ایسے واقعات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں گھر پہ بیٹھ گئی، اولاد پریشان ہے، اولاد مجبور ہے۔ وہ تو زیادتی ہے، وہ تو زیادتی۔ آپ دیکھیں، یعنی یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اسی معاشرے کا حصہ ہے، جبکہ لائق مند اولادیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اکثر یہ کمپلین ملتی ہے، اکثر جگہوں پر یہ آپ کو ملتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں گھروں پر، فون کے اوپر ایک نہ ایک رو رہے ہوتے ہیں، کبھی بچیاں کبھی بچے، لڑکیوں کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، کہیں پر ماں باپ جو ہے نا، کہیں ماں اور بیٹے مل کر کے جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کے حقوق کو طلب کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے اس معاشرے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں افراد، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، عدل کے دائرے سے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال میرا پیدا ہوتا ہے، ایک جملے میں اس کی وضاحت کیجئے گا کہ اگر لیٹ سے والدین غلط بھی کر دیں، حقوق سلب بھی کر دیں، تو کیا ان بچوں کو انہی خاردار جھاڑیوں سے نکل کر پھر ایک جنت کے راستے کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ اس طرح سے صبر کر لیں کہ یہی جو ہے اسی راستے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میری جنت۔ بہت اہم بات آپ یہ کر رہے ہیں، یہ اس کو سمجھ لیں، دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے، بڑی گہری بات ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ میں نے ایک بات کی، کسی بھی صورت میں کوئی ایسا نقطہ نہیں نکلتا کہ آپ بے احترامی کریں ماں باپ کی، یہ تو طے ہو گئی بات، طے ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ چاہے غلطی کیوں نہ ہو، یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ لیکن اب آ جائیے اس کے دوسرے پہلو پر۔ بعض دفعہ ماں باپ عمر کے ایسے حصے میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب آپ بحیثیت اولاد، میں بحیثیت اولاد، ہر شخص یہ چاہے گا کہ عمر کے اس حصے میں اپنے ماں کو، اپنے باپ کو وہ عمل نہ انجام دینے دیں کہ جس سے عاقبت میں ان کی پکڑ ہو جائے۔ جناب والا، اب ہمیں ان کو کسی طرح بچانا ہے، واہ، جہاں بے احترامی بھی نہ ہو اور ان سے وہ گناہ بھی سرزد نہ سر ہو۔ وہ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے نا، آپ ذرا وضاحت فرما دینا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ،
وہ کیا ہے؟ یہی ہے نا. وہ دیکھیں وہ تو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو ماں باپ سے ہٹ کر مربی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے ہاں اچھی بات، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں وہ لوگ بھی شامل، ماں باپ تو ہیں ہی ہیں، بدرجہ اتم ہیں، بدرجہ اولا ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا جن کو لوگوں نے لے کے پالا ہے، لے پالک لے کر بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں نا، انہوں نے ماں باپ بن کے پالا ہے نا، جنہوں نے لے لیا گود میں لے لیا، اپنی اولاد نہیں ہے اور پالا ہے تو ماں باپ بن کے پالا ہے، تو اب وہ بھی ماں باپ ہے، اور اس بچے کی جو دعا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی ہے جو مربی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ والدین مربی ہیں، اس لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما جنہوں نے مجھے میری تربیت کی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پالا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں اس کے اس پہلو پر ضرور غور کریں کہ وہ والدین جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھ نہیں رکھ رہے یا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میری اس سے عاقبت وابستہ ہے، جی، میں چاہے وراثت کے معاملات ہوں چاہے دوسرے معاملات، کیا بات، وہ دیکھیے وہ حق تلفی ہے، وہ غصب ہے، صحیح، وہ شریعت کی پامالی ہے. ٹھیک ہے. ان کی پکڑ روز محشر بھی ہوگی، قبر میں بھی ہوگی، اور کیا نام برزخ میں بھی ہوگی. جی جی. لہذا آپ اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں نا تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو وہ ظلم نہ کرنے دیں. بالکل ٹھیک بات. الفاظ کہاں ہیں؟ رب کے بعد ان ہستیوں کو ہٹا کے اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا میں، وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا رب تو اس کا ماں باپ ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. وہ رب نے ایک دنیاوی رب بنا کر کے بھیجا جس کو ماں باپ کہتے ہیں. ہائے ہائے. اور اس نے اس قدر خوبصورت ہے یہ رشتہ کہ جس کے لیے الفاظ نہیں ہے. اللہ. اور حقیقت یہ ہے اشعار میں، اس سے پوچھو جو یتیمی سے گزرا. ہائے ہائے. اور اگر سب سے پہلے پوچھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی سے پوچھو. ہائے ہائے. کیا گزری ہے ان پر، یہ تاریخ نہ بتائی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. کیا گزری ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ وقت، وہ حالات، وہ ماحول، وہ زمانہ، وہ لوگ، اور اس وقت سے آج تک. لیکن اللہ نے چاہا یہ تھا کہ میں دنیا کے عالمین کا رہبریت جس کو دے رہا ہوں وہ ہر عالم سے گزرے، ہر کیفیت سے گزرے، ہر ماحول سے گزرے. یہ رب العالمین کو رحمت العالمین بھیجنا ہے، اور جس کو رحمت العالمین بنا رہا ہے وہ دنیا کے ہر موقع اور ہر محل سے اور ہر حالات سے گزارنا ہے. اور اس نے گزارا تاکہ مثال دینے والوں کے پاس کوئی مثال خالی نہ رہ جائے. اور ہمارے پاس وہ تسلی، وہ قوت، وہ طاقت ٹھیک ہے ہمیں ملتی رہے. ہم نے یتیمی بھی گزاری، ایسا ہی ہے، وقت گزارے، لوگوں کے حالات سے بھی گزرے، ماحول سے بھی گزرے. وہ آپ کو پتہ ہے جہالت جو ہے اس زمانے کی اور معاشرے کی. لیکن بہرحال میں مختصر یہ کہہ سکتا ہوں کہ قدر کر لے، ہو جائے پھر انشاءاللہ. دنیا کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. اللہ. حقیقت یہ ہے، میں دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور تذکرہ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنا ضروری ہے. اللہ. 7 رمضان کو ہماری والدہ کا انتقال ہوا. اللہ. بہرحال یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے یتیمی تو کم سنی میں ہو گئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ باپ کو سمجھنا ہے نا، ماں کو، تو جب انسان اولاد نافرمانی بھی کرتی ہے نا، ناخلقی بھی کرتی ہے نا، کہنا نہیں بھی مانتی ہے نا، تو وہ نافرمانی کر کے باہر جاتا ہے، اور باپ اور ماں جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر ہے میرے رب میرے بچے پر رحم. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. وہ باپ کھڑا ہو کر کہتا ہے پروردگار میرے بچے پر رحم فرما. اللہ اکبر. یہ نادان ہے. ماں بد دعا بھی نہیں دیتی، باپ بد دعا بھی نہیں دیتا.
نادان ہے، کمزور ہے، کم عقل ہے، اپنے آپ کو تسلی دیتے، اور اس بچے کے لیے آپ بھی دیکھیں، باپ اور ماں کو سمجھے کہ وہ نافرمانی کرتا ہے اور ادھر وہ کہتی ہے اس پر رحم فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، اس پر کرم فرما، اس کو ہر مصیبتوں سے بچا، ہر مصیبتوں سے بچا۔ اس پر رحم فرما۔ اور آج وہ جو شخص، ہم جیسے گناہ گار، اگر آج ہمیں کوئی سلام کرتا ہے نا تو میرے رب کے احسان کے بعد میری ماں کا احسان، اللہ ایسا ہی، میرے باپ کا احسان ہے۔ ایسا ہی آج بھی لوگ آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، میں یہ ہوں، تو بہت سارے واقعات ہیں، کہتے جا اپنی ماں کی خدمت کر، کہا ماں کا انتقال ہو گیا، کہا قبرستان چلے جا، اللہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ جا۔ میں ایک جملہ آپ کو بتاؤں، جو بھی چند برس پہلے تعلیم میں گفتگو ہو رہی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، میرے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، اسد صاحب، ان کے ذریعے سے بشارت میں بیان فرمایا کہ ماں باپ کبھی نہیں مرا کرتے۔ آہا، کہ میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ ماں باپ کبھی نہیں مرتے، وہ اپنے رب کے پاس بھی ہوتے ہیں تو اپنی آل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئے ہائے، اور میں ایک ایسی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو تاریخ میں ہم نے پڑھی، کتابوں میں پڑھی، ابھی مولانا نے واقعہ سنایا، آپ نے سنایا، بہت سنے، میں نے دیکھے نہیں تھے، اللہ لیکن میں ایک حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر، اور اپنے امام وقت کو حاضر و ناظر جان کر میں حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ایک دوست نے انہوں سے مجھے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بشارت ان کو ہوتی اور ہوئی، اور ان کو بیان فرمایا کہ ان کے والد جن کا انتقال 22 برس پہلے ہو چکا تھا، وہ آ کر ان کو کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے منتقل کرو، میری جگہ یہ صحیح نہیں ہے، اب مجھے یہاں سے ہٹاؤ۔ آپ یقین کریں کئی مرتبہ یہ پیغام آیا، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ کریں، میں نے کہا اچھا، میں مختصر بتا دیتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس وقت موجود ہے کہ میں نے پرمیشن لی گورنمنٹ سے، لے کر کے میں نے وہ قبرستان گیا، وہاں سے قبر کشائی کروائی، میں خود کھڑا ہو کر کے قبر کشائی کروائی، وہاں سے وہ ایسے صحیح اور سالم موجودہ باہر نکلے اپنے ہاتھوں سے، جس کا دل چاہے وہ جا کر کے دیکھ لے کہ وہ عیسیٰ نگری قبرستان میں مدفون تھے 22 برس پہلے، اللہ، اور ان کو میں نے ابھی 14 جون کو نکلوایا ہے وہاں سے، ان کو اور منتقل کروا ان کی خواہش کے مطابق وادی حسین میں، وادی حسین میں ان کی نئی جگہ بنا کر کے وہاں منتقل کیا ہے۔ میر سید ذاکر حسین صاحب، اللہ اعظم صاحب ان کا نام عرفن کہتے تھے، ان کے بیٹے ہیں اسد صاحب، ان کی فرمائی یہ ہیں والدین۔ موضوع کے مطابق میسج کے طور پر اگر آپ سمجھ لیں، میرے خاص طور پر بچے اور نوجوان سمجھ لیں، پائق نے بھی کہا کہ اللہ ناراض ہو گیا، دیکھیے ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو بچے کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ بچہ اگر غلط راستے پہ چلا گیا تو سیدھا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ جس اللہ نے ماں باپ کو وہ رحم دیا ہے نا، جو محتاج معافی نہیں ہوتا، ماں باپ کہتے میرا بچہ صحیح ہو گیا، وہ خود بڑھ کے گلے لگا لیتے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات آپ نے۔ اسی طرح اگر رب ناراض ہے ہاں تو کچھ نہ کرو، اکیلے میں بیٹھ کر کے، تنہائی میں بیٹھ کے، یہ بہترین وقت ہے، تنہائی میں بیٹھ کے صرف تفکر کرو، غور کرو کہ مجھ سے خطا کیا ہوئی، خطا انفرادی نہیں، تم سے کیا ہوا کہ تمہارا رب ناراض ہے، تو اگر یہ طے کر لو تو اس راستے سے ہٹ جاؤ اور صحیح راستے پر آ جاؤ، یعنی دین حق، دین اسلام، اپنے رب کی ربوبیت کے سامنے جھک جاؤ، اور اللہ تمہارا جو ہے نا وہ تمہیں گلے لگا لے گا۔ کیا بات، سبحان